السلام علیکم جناب۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے باتیں کہی تھیں، نہیں، اللہ کا شکر کیوں ادا میں کروں، کیونکہ جو میں نے باتیں کہی تھیں جیسا ہو رہا ہے وہ کوئی ایسا ملک میں اچھا تو نہیں ہو رہا۔ لیکن چلے میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ جو میں نے پیشین گوئی کی تھی، جو میں باتیں آپ سے کرتا آ رہا ہوں اتنی دیر سے، کوئی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں۔ الیکشن سے پہلے میں نے شروع کیا تھا اپنا چینل، اور آج الیکشن پوسٹ الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں، سارا سناریو آپ کے سامنے ہے، تو تقریباً ساری باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہی نکل رہی ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوشل میڈیا ایکسپوز ہوگا، وہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے، ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بھی ایکسپوز ہوں گے۔ اب وہ بھی ایکسپوز ہوں گے، ڈونلڈو والی بات آ گئی۔ آپ نے کے پی کے میں جو آپ نے گنڈا پور لگایا وہ عظیم بندہ، باقی آپ نے جو پیمنٹ باہر کرتے ہیں، جو ایک لابی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو جو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ آپ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ میں کہتا تھا نا کہ یہ ڈیسپریشن ہے، ڈیسپریشن میں اور غلط کام ہوتے ہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ دیکھیں اصل جو ہوتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے نا اختیار دیا ہوتا ہے، اور اسی پہ جو ہے نا قیامت کے دن آپ سے سوال و جواب، ہم سب سے سوال و جواب ہوں گے آف کورس۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس دنیا کو چلانا، لوگوں کو رزق دینا، لوگوں کو عزت دینا، لوگوں کو ذلت دینا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے، فار ایگزامپل ہم محنت کرتے ہیں، ہمیں اس کا پھل مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ محنت کا پھل ہے۔ اٹس ناٹ دا فروٹ آف دی محنت۔ یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق لکھا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں محنت بھی کرتے ہیں، نہیں چیزیں کامیابی ملتی، کئی لوگ محنت نہیں کرتے انہیں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ چیزیں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جس طرح اللہ عزت دیتا ہے اللہ عزت لیتا ہے۔ عمران خان کو کتنی عزت ملی، اور اب کتنی ذلت مل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ لازمی بھی بات نہیں کہ کوئی برا کام کرے تو اس کو ذلت نہ ملے، ذلت مل سکتی ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اس بندے کو تو میرے خیال میں کوئی آزمائش نہیں ہے، اس کو ری پے ہو رہا ہے جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیا، اور کیا کچھ اس نے نہیں کیا، تو یہ اب فیس کرے۔ یہ جب نکالا گیا تھا تو کہتا تھا نا لوگوں کو کہ ان پولیٹیشنز جو اس کے مخالفین ہیں ان کے بچوں سے باتیں نہ کریں، رشتے نہ دیں، ان کو برا بھلا کہیں۔ اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، اب گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اینٹیں ماریں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ شدت اختیار کر گئی ہیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک کلٹ ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایک ملک کس طرح چلانا۔ وہ تو ایک بندہ یونین کونسل نہیں چلا سکتا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر نازل کر دیا تھا۔ یہ صرف ایک پوجا کے لیے ایک بت بنا کے رکھا جا سکتا ہے، ناٹ مور دین دس۔ اس کو یوتھی بت بنا کے اس کی پوجا ووجا کرنی ہے، جو کرنا ہے کریں، لیکن باقی معاملات میں اس کو سیریس نہ لیں۔ اس کی ہینڈسم بنانی ہے، اس کی فوٹو شاپ بنانی ہے، بالکل کریں۔ اس کو لڑکیوں کے جھرمٹ میں بٹھا کے رکھنا ہے، بالکل کریں، پر اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو جو ایک سیٹ بھی ملی ہوئی تھی بس ویسے ہی مل گئی ہوئی تھی۔ یہ بندہ ایک سیٹ سے زیادہ کا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا نہیں دماغ کام کرتا، کیا فیصلے کر رہے ہیں اس نے۔ اگر یہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی اتحاد کر لیتی تو آج ان کا وزیر اعظم ہوتا، پر وزیر اعظم عمر ایوب کو نہیں بننے دینا تھا نا، کیونکہ پھر وہ یہ ہے کہ خود وزیر اعظم بننا تھا، اس سیٹ پہ تو کوئی دیکھے بھی نہ، اس وجہ سے انہوں نے اتحاد نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کے پی کے میں کیا لگایا، گنڈا پور صاحب، وہ جس طرح پاگل نہیں ہوتے اینٹیں پکڑ کے مارنے والے، وہ کہتا ہے لوگوں کو تم وہ بن جاؤ۔ وہ ہوتا ہے اکثر کہ آپ کسی جو مینٹلی ہوتے ہیں ڈسیبلڈ پرسن، بری بات ہے، پر میں ایک بات بتا رہا ہوں، یہاں پہ جو ہوتا ہے کہ اس کو چھیڑتے ہیں تو وہ اینٹ پکڑ کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے پورے کے پی کے پٹھان جو ہے نا وہ اینٹیں پکڑ کے بھاگیں آپ۔ تو یہ تو آپ کا سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو شعور ہے۔ اب پتہ نہیں، اللہ معاف کرے کہ کیا اوپر، ٹھیک ہے جو کے پی کے میں ہو رہا تھا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، جو جس طرح کا چاہتے ہیں پھر ویسے ہی ان کو جو ہے نا وہ ریٹرن بھی ملتا ہے۔ پر میرا ٹاپک آج کا یہی تھا کہ جو میں باتیں کر رہا تھا کافی حد تک وہ درست ثابت ہو رہی ہیں۔ اٹس ناٹ بیکاز کہ میں کوئی بہت ماسٹر ہوں، دا رائٹنگ از آن دا وال۔ بہت جو پروفیشنل صحافی ہیں، میں تو آف کورس ناٹ اے پروفیشنل صحافی، بہت پروفیشنل صحافی پہلے سے یہ باتیں کر رہے تھے، میرا بھی نظریہ تھا، کیونکہ حالات دیکھ کے آپ کو ساری چیزیں سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔
ہاں آپ کی اگر کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کے ساتھ ٹلٹ ہے، تو دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. یا اندر کوئی گیم چل رہی ہے اسپیسیفک کہ دائیں دکھا کے بایاں مارنا ہے اور بایاں دکھا کے دایاں مارنا ہے، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. پر بہت ساری چیزیں سامنے ہیں. یہ بھی میرے خیال میں بہت انہیں کیا کہتے ہیں کمفرٹ میں لے کے آئے ہیں جو 92 سیٹیں دی گئی ہیں، ورنہ میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنی سیٹیں ملی ہوں. یہ زیادہ تر جو ہے نا دھاندلی بیسڈ ہی ہے. آپ جتنا بھی مرضی یوتھیا نکال لیں، جتنی مرضی کہہ دیں کہ جی فیس بک پہ انہوں نے بڑی مہم کی تو واٹ ایور جو بھی کیا ہے، پھر بھی نہیں بنتی. لوگوں نے کھانا ہوتا ہے. یہ چند بے وقوف ممی ڈیڈی کلاس اور اس کے پیچھے غریب غربا لوگ جو کہ ممی ڈیڈی کلاس سے متاثر ہیں وہ لگ گئے، پلس کمائیوں کے چکر. اس کمائیوں کے چکر نے سب سے زیادہ اس کو پاپولر کیا. یہ کمائیوں کے چکر جو ہے نا 2011 سے شروع ہوئے تھے، جب 5th جنریشن وار کا آغاز ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے رکھا تھا، انہوں نے پیسے بانٹے تھے مین سٹریم میڈیا میں. وہاں سے پھر مین سٹریم میڈیا سے نیکسٹ لیول آیا سوشل میڈیا میں. اب سارے عمران کا نام لے کے کما رہے ہیں. پر اینی ہاؤ جو جھوٹ ہے اس نے ایکسپوز ہونا ہے، اور جھوٹ ایکسپوز ہو رہا ہے. ڈونلڈ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈونلڈ ڈو کے معاملے پہ آئی ایم ایف کے سامنے جو دھرنے دیے، آئی ایم ایف کو جو لیٹر دیا ذلیل ہوا. کیا کہتے ہیں گنڈا پور جو اس وقت حرکتیں کر رہا ہے وہ ذلیل ہوا. گنڈا پور اچھا وہی ماروسی سیاست جو ہے وہ بری ہوتی ہے، لیکن جب پی ٹی آئی کرے تو وہ اچھی ہو جاتی ہے. سارے کام وہی بات آ جاتی ہے رضی دادا کہ جو دور حاضر میں جو کام دوسروں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ خود کام یہ 2 نمبر کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات بھی رضی دادا کی بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا سارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. سب دوسروں پہ جو الزام لگایا تھا نا وہاں سے شروع ہو جائیں. وہ روک سکو تو روک لو، نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ، اور آج خان صاحب اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حالت چیک کر لیں. لیکن نہیں، باز نہیں آنا. پر اچھا ہے، یہ بھی ایک ملک کے لیے جو ہے نا ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، ایک تھیسس بنے گا کہ کیسے اس ملک میں کلٹ زدہ لوگ جو ہے نا وہ آئے تھے، جن کے ذہنیت میں، جن کے ذہن پہ عمران خان ہینڈسم، عمران خان کرش، عمران خان کیا کہتے ہیں سمارٹ، عمران خان جو ہے وہ بڑا ہیرو قسم کا بندہ تھا. نتھنگ مور دین دس. یہ بلکہ واقعی بہت اچھا تھیسس ہوگا اگر اس پہ وہ کریں. اینی ہاؤ میری جو ننی منی پیشین گوئی ہیں وہ چلتی رہیں گی، اور لیٹ سی کہ وہ کتنی صحیح ثابت ہوتی ہیں. میرے ہاتھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے. میں ایک جو حالات ہوتے ہیں فیکٹس کی بیس پہ ایک بات کرتا ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. کمنٹس ضرور کیا کریں. ایک اچھا تعلق رہتا ہے کہ اچھی بات ہو تو پھر بندہ آگے سے اس کا جواب بھی دے. باقی آف کورس میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ میرا چینل لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، ورنہ میں گنڈا پور کی طرح ہینٹ مار دوں گا. تو آپ کی مرضی ہے. اگر اف یو لائک ٹو دین سرٹنلی اٹ ول ہیلپ می ٹو موو فردر. اور باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اللہ خیر کرے. تو اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.